پاکستان ایک فیصلہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا، اور یہ آج کی وجہ سے نہیں، یہ پاکستان میں ایوب خان کے دور سے پاکستان کو اس پہ مجبور کیا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں، جناب آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں، جو پاکستان کے پچھلے 30 سال کی تاریخ کے ایک ایک دن سے واقف ہے۔ ہم آج امریکہ کی مرضی کے خلاف فیصلہ کریں گے، کل IMF آپ کو کس نے دیکھا، پھر حکومت کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ سب حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بجائے اس کے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، جس سے پھر میں کہوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ توجہ دیں ہم سب کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ کیسے کریں، اس ظلم کو بند کیسے کریں۔ کیا ہمارے نہ ماننے سے وہ ظلم بند ہو جائے گا؟ اور اگر ہمیں یہ کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل کو مان لے فلسطین پہ ظلم بند ہو جائے گا اور وہ فلسطین کو بھی مان لیں گے، تو میرے خیال میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار وطن، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک بالکل ہم ہو جائیں، لیکن ان کے مسائل کو ہم اتنا نہ اون کریں کہ ہمیں ان کی مرضی کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے اس کے اوپر ڈال دیں۔ بدقسمتی سے ادھر بات ہوئی، جب ظلم کی بات ہوگی، مظلوم کی بات ہوگی، جو فلسطین اور اسرائیل کے نشان ہیں، اسی طرح جب کشمیر کا نام لیا جائے گا تو مظلومیت کا نشان ہے۔ اور احتساب ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ ہماری شہرک جو پاکستان کے نظریے سے ہمیں دکھایا گیا ہے، وہ شہرک تو ہم میرے خیال میں کھو چکے ہیں، لیکن اس شہرک کو کھونے کے ساتھ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کریں گے، اور وہ صرف وہ کشمیر نہیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر کے 3 حصے بنا کے 3 لوگ قبضہ دار ہیں، وہ تینوں اپنا قبضہ چھوڑ کے کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ مظلوم ہے، اور وہ ملک افغانستان ہے۔ اگر ادھر میں نے باتیں سنی، ہم اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خدا اور رسول کے نظام کو لا رہے ہیں۔ وہ اگر آرمڈ ملیشیا افغانستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمڈ ملیشیا اگر پاکستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ آرمڈ ملیشیا اگر عرب ممالک میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں TTP کو ماننے کو تیار نہیں تو میرے خیال میں ہم کسی بھی آرمڈ ملیشیا کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ شہری بھی مجھے بار بار وہ کر رہی ہے، لیکن میں 2 منٹ لوں گا، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر مجھے ٹائم پورا ملتا ہے۔ وہ گلا چیئرمین صاحب سے کبھی کبھی آ جاتا ہے۔
सर एक मौका है, हम सब इकट्ठे हैं और बिल्कुल फ़लस्तीन की भी फिक्र होनी चाहिए, हर मुल्क और हर कौम जो मजलूम है उसकी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन अपने मुल्क पे भी हमें नज़र डालना चाहिए। इस मुल्क के लिए ना हमें यूएन के पास जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए ना हमें कि और इदारे इंटरनेशनल इदारों में जाना चाहिए। इस मुल्क में खुदा न खास्ता गाजा स्ट्रिप्स बन रहे हैं। 50 साल से इस मुल्क के अंदर एक तरह या दूसरी तरह आपके दो पूरे सूबे बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा गाजा स्ट्रिप का मिसाल दे रहे हैं। इधर आप कहते हैं कि 50,000 लोग फ़लस्तीन में शहीद हुए हैं। क्या आपके पास वो नंबर्स हैं कि पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में कितने लोग शहीद हुए? तो मैं इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत वक्त और तमाम तर पाकिस्तान के इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज अगर हम जो रोना फ़लस्तीन खुदा न खास्ता 50 साल बाद कहीं हम बलूचिस्तान या पुख्तनख्वा के लिए भी यही रोना ना रो रहे हो। एक मेरी गुजारिश या राय मैं कहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो ऐसे मुल्क हैं कि कर्जदार भी हैं और सब कुछ, लेकिन इस मुल्क ने एक काम जो बड़ा बेहतरीन किया है उसको जिहाद बोलते हैं और 50 साल से इस मुल्क ने जिहाद को प्रमोट भी किया है। 50 साल से इस मुल्क ने जिहादी एलिमेंट को प्रमोट किया है। 50 साल से इस मुल्क ने पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिहाद, मुसलमान ज़मीनों पे जिहाद किया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि हम वो कर सकते हैं। सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब कुछ टिकटे मिकटे आप मान लें, कुछ हम मान लेंगे, और जो 50 साल से मुसलमानों पे जिहाद कर रहे उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जिहाद अब इजराइल में जाके लाजमी करें। ये रास्ता हमारे पास है और इन सब को इजराइल भेजें ताकि ये इजराइल में जिहाद करे। थैंक यू जी।